بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اوپیک ملکوں نے کیا تیل کی پیداوار گھٹانے کا فیصلہ، امریکی دباؤ نظر انداز۔ سعودی امریکہ تعلقات میں تلخیاں، بائیڈن نے کہا رشتوں پر دوبارہ غور کریں گے، ریاض کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ نیٹو ملکوں کی برسلز میں میٹنگ، جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا رشیا کی جیت سب کی ہار ہوگی۔ کرائمیا برج پر حملے کے لیے رشیا میں 8 گرفتار، بائیڈن نے کہا ماسکو نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ نابلس میں فلسطینی مزاحمت کار کی فائرنگ، اسرائیلی فوجی ہلاک، تل ابیب میں آرمی لیڈرشپ کی اہم میٹنگ۔ ملالہ یوسفزئی 10 سال بعد پاکستان پہنچی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، اسکولی بچیوں سے ملاقات۔ ایران میں مظاہروں کی تائید کے لیے پرینکا چوپڑا پر تنقیدیں، انڈیا میں مسلم لڑکیوں کی لڑائی پر خاموش کیوں ہیں، کئی لوگوں نے کیا سوال۔ مودی حکومت تیل کمپنیوں کو نقصانات کی بھرپائی کے لیے 22,000 کروڑ روپے دے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ تیل کی پیداوار گھٹانے کے اوپیک پلس ملکوں کے فیصلے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر دوبارہ غور کریں گے۔ پچھلے ہفتے تیل پیدا کرنے والے 13 ملکوں کی تنظیم اوپیک اور ان کے 10 اتحادیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نومبر سے پیداوار میں 2 ملین بیرل کی کمی کی جائے گی۔ اس سے یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ فیصلہ یوکرین جنگ کے درمیان کیا گیا۔ اوپیک پر رشیا کا بہت اثر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اوپیک اور اتحادیوں کے اس فیصلے کے لیے سعودی عرب کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ جلد ہی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا کارروائی کی جائے گی، لیکن ضرور کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین باب مینڈس نے کہا کہ امریکہ کو فوری سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اور تعاون روک دینا چاہیے، جن میں ہتھیاروں کی بکری بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرن جین پیئر نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر دوبارہ غور کیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن تعلقات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے اوپیک اور اتحادی ملکوں نے سال 2020 کے بعد پہلی بار پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میٹنگ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہوئی۔ اس فیصلے سے آئل مارکیٹ پر گہرے اثر پڑیں گے جو پہلے ہی دباؤ میں ہے۔ 2 ملین بیرل کا مطلب عالمی سپلائی کا 2% ہے۔ امریکہ زور دے رہا تھا کہ اوپیک کے ملک پیداوار میں کٹوتی نہ کریں۔ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے بھی بائیڈن نے کچھ مہینے پہلے پیداوار بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ یوکرین جنگ سے پیدا بحران کو کم کیا جا سکے۔ بائیڈن حکومت کے عہدیداروں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اس فیصلے سے نومبر کے امریکی مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس فیصلے کو ایکسپرٹس بائیڈن کی توہین کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بائیڈن نے جولائی میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے جمال خشوگی قتل کیس کے بارے میں CIA کی رپورٹ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں خشوگی قتل کے لیے سعودی کراؤن پرنس پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ اس طرح بائیڈن نے اپنے دورے کے دوران رپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے محمد بن سلمان کی خوشامد کی کوشش کی تھی۔ سعودی عرب کے وزیر تیل نے کہا ہے کہ اوپیک پلس کا فیصلہ خالصتاً معاشی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ یہ فیصلہ رکن ملکوں نے اتفاق رائے سے کیا تاکہ مارکیٹ میں استحکام پیدا کیا جا سکے اور تیل پیدا کرنے والے ملکوں اور اداروں اور اس کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین بحران کے فریقوں سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ نیٹو ملکوں کی ایک میٹنگ بروسلز میں ہوئی جس میں رشیا کے حملوں میں تیزی سے پیدا صورتحال اور اسٹریٹجی پر غور کیا گیا۔ اس دوران ڈونیٹسک کے ایک ٹاؤن کی مارکیٹ میں رشیا کے تازہ حملے میں کم سے کم 7 لوگ مارے گئے اور 8 زخمی ہوئے۔ کرملن نے G7 سے کہا کہ وہ یوکرین کو اس کے جرائم کے لیے جواب دہ بنائے۔ اس سے پہلے G7 نے کہا تھا کہ وہ یوکرین کی فوجی مدد برقرار رکھے گا۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ یوکرین کے تعلق سے نیٹو کے بیانات اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ نیٹو اتحاد یوکرین کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے بروسلز میں کہا کہ یوکرین میں رشیا کی جیت ہم سب کی ہار ہوگی۔ پوپ فرانسس نے رشیا کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ سینٹ پیٹر اسکوائر پر ہزاروں عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپیل کی کہ جن کے ہاتھوں میں جنگ کے فیصلے ہیں وہ رک جائیں۔ میرا دل ہمیشہ یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں مسلسل بمباری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ان کے دل بدلیں تاکہ خون خرابے کا طوفان تھم جائے اور انصاف اور امن بحال ہو۔ رشیا نے کرائمیا برج پر حملے کے سلسلے میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ رشیا کو کرائمیا سے جوڑنے والے برج پر حملے کے بعد ماسکو نے یوکرین میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پیر کو یوکرین میں رشیا کے حملوں میں کم سے کم 19 لوگ مارے گئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے خیرسون کے 5 نئے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے فوجی اتحاد کی میٹنگ سے پہلے رکن ملکوں سے کہا کہ وہ یوکرین کی مزید فوجی مدد کرے اور مزید ایئر ڈیفنس سسٹم پہنچائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے کہ رشیا نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرے گا۔ CNN سے بات چیت کرتے ہوئے بائیڈن سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوٹین نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے۔ بروسلز میں نیٹو میٹنگ کے موقع پر جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ ماسکو کی دھمکیوں کے بعد رشیا کے نیوکلیئر ہتھیاروں میں کوئی نقل و حرکت محسوس نہیں کی گئی۔ رشیا نے کہا کہ پل پر حملے کے سلسلے میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں 5 رشینز اور یوکرین اور آرمینیا کے 3 شہری ہیں۔ UAE کے صدر نے ماسکو میں رشین صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے جنگ روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں یوکرین کے نمائندے نے کہا کہ رشیا کی میزائل حملے منصوبہ بند ہیں اور یہ کوئی جوابی یا انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ ایک انٹرویو میں یوکرین کے سفیر نے کہا کہ مغربی ملکوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں کامیابی یقینی ہے۔ عرب نیوز اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے ملک کی لڑائی کو عرب اور مسلمانوں کی تائید حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یوکرین میں 25 لاکھ مسلمان رہتے تھے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے کہا کہ جب تک سمجھوتے پر سرکاری طور پر دستخط نہیں ہوتے وہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ کسی سمندری ڈیل کو نہیں مانے گی۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے ایک ایسے وقت یہ بیان دیا جب ایک دن پہلے ایسی خبر آئی تھی کہ لبنان اور اسرائیل نے ایک سمجھوتے کے مسودے سے اتفاق کر لیا ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان کے عوام رسمی سمجھوتے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک ایسا سمجھوتا نہیں ہو جاتا ہم چوکس رہیں گے اور اصل سمجھوتے میں لبنان کے مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ ایسی صورت میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ شروع سے ہم اس مسئلے پر لبنان حکومت کا ساتھ دیتے آئے ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ اس نے مسودے کی نقل دیکھی ہے اور یہ ایک پائیدار اور مساوی سمجھوتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کی کوششوں سے اس سمجھوتے سے اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سمجھوتے پر دستخط کب کیے جائیں گے۔ فلسطین سے مغربی کنارے کے نابلس شہر میں فلسطینی مزاحمت کار کے ایک حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ منگل کی شام پیش آیا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ اس سپاہی کو معمولی چوٹ لگی لیکن کچھ دیر بعد بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر ہاسپٹل میں اس کی موت ہو گئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ایک مزاحمت کار نے فوجی چوکی پر فائرنگ کی۔ اس طرح کے واقعات میں حالیہ عرصے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوجی لیڈرشپ کی ایک میٹنگ
میٹنگ ہوئی جس میں تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک اسرائیلی سپاہی کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ایک ریفیوجی کیمپ اور قریبی ٹاؤن میں 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے گھیر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں فلسطینی کھیتوں پر فائرنگ کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ قدس کے ایک ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلیوں کی تلاشی مہم کے خلاف فلسطینیوں نے ہڑتال کی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ ایران کے کئی شہروں میں حالیہ بدامنی کی منصوبہ بندی ایران کے دشمنوں نے کی تھی کیونکہ وہ عظیم ایرانی قوم کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک حکمراں کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ ملک کے عہدیداروں کو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے اپنے اصل فرض پر سے توجہ نہیں ہٹانی چاہیے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایرانی قوم نے مختصر وقت میں زبردست ترقی کی ہے جو گھمنڈی طاقتوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ خامنائی نے کہا کہ ایران اسلام کا پرچم تھامے رہے گا۔ انہوں نے ایک 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کی موت کے خلاف مظاہروں کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ انڈین ایکٹریس اور یونائیٹڈ نیشنز کی گڈ ول ایمبیسڈر پرینکا چوپڑا کو مہسا امینی کی موت کی مذمت اور انڈیا میں عورتوں کے مسائل پر خاموشی کے لیے تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 40 سالہ اداکارہ نے جو اب امریکہ میں رہتی ہیں ایرانی مظاہروں کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کئی ہفتوں سے حکومت کے خلاف ایرانی عورتوں کی لڑائی سے بہت متاثر ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا تھا کہ یہ آوازیں ایک آتش فشاں بن کر پھٹ پڑیں گی اور انہیں روکا نہیں جا سکے گا۔ اس بیان کے بعد کئی لوگوں نے یونیسیف کی ایمبیسڈر پر الزام لگایا کہ وہ امتیازی رویہ اور دوغلاپن اختیار کر رہی ہیں۔ انہوں نے انڈیا کی مسلم عورتوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہے جنہیں حجاب پہننے پر حملوں کا سامنا ہے۔ دہلی کی ایک سماجی کارکن اور شاعرہ نادیہ خان نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ انڈین ایکٹریس اپنے ملک میں مائنورٹیز پر ظلم کے بارے میں بات کریں گی۔ نادیہ نے کہا کہ کرناٹک میں ہزاروں مسلم لڑکیاں حجاب پر پابندی کی وجہ سے اسکول کالج نہیں جا پا رہی ہیں۔ ٹویٹر استعمال کرنے والے ایک شخص مرزا عارف بیگ نے کہا کہ ایران میں عورتوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ایک مذاق ہے۔ انہوں نے انڈین میڈیا پر بھی تنقید کی اور کہا کہ میڈیا کے اینکرز مسلمانوں کے خون کی بات کر رہے ہیں اور ایران میں عورتوں سے ہمدردی کا دم بھر رہے ہیں، کوئی ان لوگوں کو آئینہ دکھائے۔ 2020 میں بھی پرینکا چوپڑا پر بلیک لائیوز میٹر پروٹیسٹ پر اظہار خیال کے لیے تنقید کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ انڈیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں پر حملوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی ہیں۔ امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ 2012 میں طالبان کی طرف سے انہیں گولی مارے جانے کے بعد سے ان کا پاکستان میں یہ پہلا دورہ ہے۔ پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا ہے جس کے لیے گلوبل وارمنگ کو ایک وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ سیلاب میں جون کے بعد سے 1700 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ حکومت کا اندازہ ہے کہ اس سے پاکستان کو $40 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان نے عالمی اداروں اور ملکوں سے مدد کی اپیل کی ہے۔ سیلاب سے 33 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی یونائیٹڈ نیشنز کی امن سفیر اور لڑکیوں کی تعلیم کی جہدکار ہیں۔ 25 سالہ ملالہ اپنے شوہر اور ماں باپ کے ساتھ پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں۔ ملالہ فنڈ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ان کے دورے کا مقصد پاکستان کے سیلاب کی طرف دنیا کو توجہ دلانا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے سیلاب سے بری طرح متاثرہ سندھ صوبے کے دورے کے دوران کئی اسکولوں کا دورہ کیا اور بچوں اور بچیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایک اسکول میں بچیوں اور مشہور گلوکار شہزاد رائے نے ملالہ کی فرمائش پر گانا گایا۔ دبئی کے حکمراں شاہی خاندان کے ایک رکن کی سابق بیوی نے یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں ایک درخواست داخل کی ہے۔ ان کے وکیلوں نے کہا کہ زینب جوادری اور ان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ شاہی خاندان کے رکن شیخ سعید بن مکتوب ان کے بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں ان سے لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی کے دوران زینب سے تلخ کلامی کی گئی، انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ شیخ سعید نے الزام لگایا کہ زینب ایک نااہل ماں ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ حکومت سرکاری تیل کمپنیوں کو نقصانات کی بھرپائی کے لیے 22,000 کروڑ روپے دے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد بتایا کہ پچھلے 2 سال سے LPG لاگت سے کم قیمت میں بیچنے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کے لیے یہ ون ٹائم مدد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے مطابق انڈین آئل کارپوریشن، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کو یہ مدد دی جائے گی۔
کیرلا میں انسانی بلی چڑھانے کے واقعے کی وحشتناک باتیں اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ ایک لاش کے 56 ٹکڑے کیے گئے۔ اس واقعے میں روزلن اور پدما نامی عورتوں کے ہاتھ باندھے گئے تھے، انہیں ٹارچر کیا گیا تھا، اس کے بعد گلا دبا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان عورتوں کی چھاتیاں کاٹی گئیں اور ان کا خون بہایا گیا۔ بتایا گیا کہ دولت کمانے کے لالچ میں یہ انسانی بلی چڑھائی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایسا بھی شبہ ہے کہ ان عورتوں کا گوشت کھایا گیا۔ اس سلسلے میں ایک مساج تھراپسٹ بھگوال سنگھ، اس کی بیوی لیلا اور ان لوگوں کے ایک ساتھی محمد شفیع کو گرفتار کیا گیا۔ شفیع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک عادی مجرم اور سیڈسٹ ہے جس نے اس سے پہلے بھی ایک 75 سالہ عورت پر جنسی حملہ کیا تھا۔ شفیع نے ان عورتوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ گندی فلم بنانے کے بدلے انہیں پیسہ دے گا۔ دوسری طرف اس نے بھگوال سنگھ اور لیلا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی مالی مشکلیں ختم کرنے اور امیر بننے کے لیے انسانی بلی چڑھائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اوپیک ملکوں نے کیا تیل کی پیداوار گھٹانے کا فیصلہ، امریکی دباؤ نظر انداز۔ سعودی امریکہ تعلقات میں تلخیاں، بائیڈن نے کہا رشتوں پر دوبارہ غور کریں گے، ریاض کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ نیٹو ملکوں کی برسلز میں میٹنگ، جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا رشیا کی جیت سب کی ہار ہوگی۔ کرائمیا برج پر حملے کے لیے رشیا میں 8 گرفتار، بائیڈن نے کہا ماسکو نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ نابلس میں فلسطینی مزاحمت کار کی فائرنگ، اسرائیلی فوجی ہلاک، تل ابیب میں آرمی لیڈرشپ کی اہم میٹنگ۔ ملالہ یوسفزئی 10 سال بعد پاکستان پہنچی، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، اسکولی بچیوں سے ملاقات۔ ایران میں مظاہروں کی تائید کے لیے پرینکا چوپڑا پر تنقیدیں، انڈیا میں مسلم لڑکیوں کی لڑائی پر خاموش کیوں ہیں؟ کئی لوگوں نے کیا سوال۔ مودی حکومت تیل کمپنیوں کو نقصانات کی بھرپائی کے لیے 22,000 کروڑ روپے دے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔